السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا مزید 6 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,18,266 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 671 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کے خلاف ایکشن کا اعلان۔ عمران خان کہتے ہیں پیر سے حکومت اشیاء خرد و نوش سستی کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل استعمال کرے گی۔ آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کہتے ہیں دشمن اپنے عزائم میں ناکام ہونے کے بعد دل شکستہ ہیں۔ مایوسی کے شکار دشمن کی طرف سے پاکستان کو ہائبرڈ وار کا سامنا ہے۔ پاک بحریہ کے نئے چیف کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سپہ سالار کی نامتعین امیر البحر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ PDM کے ذریعے نااہل حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرنا چاہتی ہے کرے۔ اسد عمر کہتے ہیں ہمارے سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلد سے نہ کیے جائیں۔ ملک دشمن اپنے مقاصد کے لیے خانہ جنگی پر تلے ہیں۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں پاک فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ لوگوں کے سامنے کہانیاں رکھنا شروع کی تو عمران خان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم کے طنز پر طلال چودھری کا رد عمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,558 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,18,266 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 671 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,0484، سندھ میں 1,39,910، خیبر پختونخوا میں 38,273، بلوچستان میں 15,498، گلگت بلتستان میں 3,900، اسلام آباد میں 17,210، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,991 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 38,28,952 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,665 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,03,062 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 475 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 2,252، سندھ میں 2,543، خیبر پختونخوا میں 1,263، اسلام آباد میں 188، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 89 اور آزاد کشمیر میں 77 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی مہنگائی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے تعین کر رہے ہیں کہ آیا رسد میں واقعی کمی ہے یا پھر مافیا کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ وغیرہ اس کا سبب ہے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پیر سے شروع ہونے والے آئندہ ہفتے ہماری حکومت اشیاء خرد و نوش سستی کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے گی۔ ہم پہلے ہی مہنگائی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے تعین کر رہے ہیں کہ آیا رسد میں واقعی کمی ہے یا پھر مافیا کی جانب سے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ وغیرہ اس کا سبب ہے، یا دالوں اور پام آئل وغیرہ کی عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی قیمتیں اس کی وجہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بہرحال آئندہ ہفتے سے ہم اپنی حکمت عملی نافذ کریں گے اور اداروں سمیت تمام ریاستی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا آغاز کریں گے۔ ملک میں مہنگائی کی وبا کرونا سے زیادہ تیزی سے پھیل چکی ہے۔ پھل، سبزی، مرغی، گوشت، دودھ اور اجناس مہنگے داموں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ برسات کی وجہ سے سبزیوں کی فصل کی بربادی کو جواز بنا کر گزشتہ 1.5 ماہ سے سبزیاں منہ مانگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ملک کی سمت درست ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ آئین پاکستان اور قومی مفادات تمام معاملات میں ہمارے رہنما ہیں۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا
یہ قوم کا افواج پر اعتماد اور رشتہ شہیدوں اور غازیوں کی بے شمار قربانیوں کا ثمر ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جائیں۔ نظم و ضبط، فرائض کی بجاوری اور غیر جانبداری آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں، اس عظیم قوم اور پاک فوج کی تمام سابقہ اور آنے والے نشیب و فراز کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد بھی آپ کو ملک کی سلامتی، سیکیورٹی کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یہ آپ کے کندھوں پر پاکستان کی عظیم قوم کا آپ سے محبت اور ذمہ داری کا ایک منفرد انداز ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں۔ This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ قوم نے ہمیشہ چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کیا۔ فروری 2019 اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فوج قابل فخر قوم کی خوبصورت اور حقیقی عکاس ہے۔ پاکستانی قوم ہر مشکل اور ہر چیلنج میں آپ کو شانہ بشانہ ملے گی۔ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے ملک کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عوام، دستور، دستوری روایات، وطن سے عہد وفا ہماری اصل مضبوطی اور طاقت ہے۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ اتحاد ہماری قوت اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ ہائبرڈ وار کا مقصد اس مفروضے کو تقویت دینا ہے کہ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں سب کچھ اچھا ہوگا۔ The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ Let me tell you, یہاں سب اچھا ہوگا۔ نامتعین چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہدا پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے نامتعین چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز اور GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نامتعین نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہدا پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ISPR کے مطابق ایڈمرل امجد خان نیازی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی کی۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی اور بحریہ کے سربراہان کی ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمانڈ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمانڈ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے گرفتاریاں نئی بات نہیں۔ خورشید شاہ آج بھی جیل میں ہیں۔ شہباز شریف کو گرفتار کر کے سیاسی ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی کی سٹی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PDM کے ذریعے نااہل حکومت کا خاتمہ، غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ گرفتاری کی دھمکیاں نئی بات نہیں۔ پارلیمان میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی تو ہمیں مجبوراً نکلنا ہوگا۔ جب عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ PDM کے ذریعے نااہل حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے گرفتاریاں نئی بات نہیں۔ خورشید شاہ آج بھی جیل میں ہیں۔ شہباز شریف کو گرفتار کر کے سیاسی ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ جب تک آزاد نہیں ہوں گے پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ رہے گا۔ حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ ناانصافی نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارا خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل میں ہے، کہ ہمارا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے، کہ ہمارے سیاسی ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے
کہ آپ ہمارے ساتھ نہ صرف ان کیسز میں دیں گے لیکن آپ اپنا آزاد عدلیہ کو سمجھائیں گے کہ آپ کا کام انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کا کام ہے، جمہوریت کا تحفظ کرنے کا کام ہے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے والے کا کام ہے، نہ کہ سیاستدانوں کو بند کرنا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ جمہوری ملک ہے، اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرنا چاہتی ہے کرے، لیکن جمہوریت کے نام پر قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جمہوری ملک ہے، اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرنا چاہتی ہے کرے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کے نام پر قانون توڑیں۔ جمہوریت کے نام پر قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کورونا کے معاملے پر صوبوں کے تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ NCOC میں کورونا کے معاملے پر NCC کی میٹنگ بلا کر ضابطہ اخلاق طے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کورونا میں ہر چیز کے لیے ضابطہ اخلاق پہلے بنایا گیا ہے۔ ہمارے سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلسے نہ کیے جائیں، بڑے اجتماع سے متعلق SOPs طے ہونی چاہیے۔ قومی رابطہ کمیٹی میں بڑے اجتماع کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان اتنے افراد جمع کر لیتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا، اور ان کو اس وقت کے حکمران بھی روک نہیں سکتے تھے، لیکن ہماری پالیسی قانون کی پاسداری تھی اور ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شرپسندی اور جلاؤ گھیراؤ پر قانون حرکت میں آئے گا اور کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپوزیشن بعد میں ساری عمر پچھتائے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ مریم اور نواز شریف نااہل ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے 50 سوالات کو اپوزیشن نے جواب نہیں دیا۔ عمران خان نے اپوزیشن کو جواب دے دیا ہے کہ NRO نہیں دیا جائے گا۔ نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ 1 سال ہو گیا، لیکن نہ تو نواز شریف اسپتال گئے اور نہ ہی علاج کرایا، بس عوام کو بے وقوف بنایا ہے۔ تقریباً 1 سال ہو گیا نواز شریف صاحب کو باہر گئے ہوئے، نہ کوئی آپریشن ہوا ہے، نہ اسپتال گئے۔ ساری قوم کو، ساری دنیا کو، سارے ڈاکٹروں کو بے وقوف بنا کے وہ لندن جا کے بیٹھ گئے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا پھیلنے اور دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں خانہ جنگی کرانے کے لیے پاکستان میں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی سالمیت اور بقا میں فوج کا کلیدی کردار ہے۔ مجھے اس ملک کی سیاسی صورتحال کا اور انٹرنیشنل صورتحال کا علم ہے۔ میں دہشت گردی کو بالکل ختم قرار نہیں دیتا، کیونکہ جو کچھ وانا میں اور جو کچھ اس علاقوں میں ہو رہا ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور خانہ جنگی کا جو نتیجہ ہوگا وہ 10 سال کے بچے کو پتہ ہے۔ اگر ان بڈھے ٹھٹھیرے میری طرح کے سیاستدانوں کو نہیں پتا تو پتہ لگ جائے۔ اپوزیشن کے احتجاج اور اسمبلیوں سے استعفوں کی بات پر شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن جلسہ جلوس ضرور کریں، لیکن شرپسندی اور جلاؤ گھیراؤ پر قانون حرکت میں آئے گا اور کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپوزیشن بعد میں ساری عمر پچھتائے۔ مفتی محمود نے دھاندلی کی بات کی تھی، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ بتانا نہیں چاہتا۔ 31 دسمبر سے 20 فروری اہم ہے اور اس میں نتیجہ نکل آئے گا۔ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ پیپلز پارٹی والے استعفے دے کر کیا کریں گے؟ انہیں اگلی بار سندھ بھی نہیں ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی 9 سیٹیں ہیں، ان کا کچھ نہیں جانا، لیکن مدرسوں کے طلباء کو اکٹھا کرنا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی 9 سیٹیں ہیں، جتنا مرضی دعویٰ کر لے، اپنی ان کی سیٹ نہیں ہے۔ ان کے بیٹے سے میری اس میٹنگ میں بات چیت ہوئی تھی، گپ شپ بڑی لمبی، جو فوج نے ان کو بلایا تھا، تو اس میں تو میں اس کے بیٹے کو سمجھدار سمجھتا ہوں۔ باقی فضل الرحمان کا کچھ نہیں جانا۔ فضل الرحمان نے مذہبی مدرسوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ایجنڈا مذہبی مدرسوں کو جھونکنا ہے، درس نظامی کے طلباء کو جھونکنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے طنز پر مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر حملے کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ट्विटर पर जारी बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के बयान के बाद हक बजानिब हूँ कि कैलिफोर्निया से पाक पतन तक तमाम कहानियाँ लोगों के सामने रखूँ। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने उन पर जाती हमला करके ये साबित कर दिया कि आज बड़े ओहदों पर छोटी सोच के लोग मुसल्लत हैं। जिस हुकूमत को सियासी मुखालिफ को स्कैंडलाइज करने के लिए खवातीन का नाम चाहिए हो, उस पर तरस खाया जा सकता है। इमरान खान का ये ओछा हमला सबूत है कि अपोजिशन उनके आसाब पर सवार है। उनके हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब दूंगा। ख्याल रहे कि एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर तंज किया। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि कुछ रोज पहले मुस्लिम लीग नून का सीनियर ओहदेदार सुबह 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और फिर बड़ा हैरान हुआ कि इस खातून के भाइयों ने उसे क्यों मारा। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।